بھارت دیکھیے چائنا کے ساتھ ٹکر نہیں لے سکتا. چائنا کے ساتھ انہوں نے پچھلے دنوں ان کے جو فارن سیکرٹری ہیں ہرش شرنگلا، انہوں نے وہاں پہ جو نیو دہلی میں رشیا کے سفیر ہیں ان سے ملاقات کی ہے اور ان سے ہاتھ باندھ کے کہا ہے کہ خدارہ چین کو سمجھائیں کہ ہمارے سے سچویشن کو اسکلیٹ نہ کریں. تو رشیا نے انٹرن ان کو جو میری اندر کی خبر ہے وہ یہ ہے کہ بھارت سے یہ کہا ہے کہ بھائی رشیا بات کرے گا چین سے جس طرح اس نے ڈاکلین کے وقت بھی کی تھی، لیکن آپ یہ جو ٹرمپ نے آپ کو بلایا ہے تو اس پہ آپ فوراً ابھی جانے کی حامی نہ بھریں. وہ کہ مودی نے کہہ تو دیا کہ میں جاؤں گا وزیر اعظم، لیکن رشیا نے یہ کہا ہے کہ اگر آپ وہاں چلے گئے اور چین نہ ہوا تو پھر آپ بالکل آپ کی پالیسی واضح ہو جائے گی. کیونکہ ٹرمپ نے اپنے ایک شروع میں جب آپ کو یاد ہو 2017 میں ایک اسٹیٹمنٹ دی تھی کہ ہمارے لیے جو بنیادی خطرہ ہیں وہ چین اور رشیا ہے، ٹیررزم نہیں ہے. تو اگر آپ بھارت کا وزیر اعظم ٹرمپ کی انویٹیشن پہ جا رہا ہے اٹینڈ کرنے کے لیے سو کالڈ G7 کی میٹنگ، تو پھر آپ تو چائنا کے خلاف بالکل کھل کے سامنے آ رہے ہیں. تو آپ یہ تھوڑا سا احتیاط کیجئے اور ان کو یہ سمجھایا رشیا آلریڈی جو پریزیڈنٹ ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ وہ تو ویسے ہی کووڈ-19 کو چائنا کا ہی بتا رہے ہیں، وہ چائنا وائرس کہتے ہیں نا اس کو. اچھا ہمارے لیے سچویشن یہ ہے کہ دیکھیے پولیٹیکلی تو آزاد کشمیر میں جو 5 اگست کے بعد سچویشن ہوئی ہے نا وہ تبدیل ہو کے رہ گئی ہے مقبوضہ کشمیر میں. اب جو ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے وہاں پہ. ہم سفارتی طور پر بری طرح ناکام ہو چکے ہیں میرے حساب سے، اور مجھے کوئی امید خاص نظر نہیں آتی. اب لے دے کے ایک ہی طریقہ ہے، بلکہ 2-3 طریقے رہ گئے. ایک تو ریزسٹنس اندر سے ہو رہی ہے، معلوم ہے پچھلے ہفتے ہم نے دیکھا کہ کشمیری شہید ہو گئے، تو وہ اپنی ریزسٹنس جاری رکھیں گے. ان کو جب بھی موقع ملے گا مقبوضہ جموں کشمیر کے لوگوں کو باہر آئیں گے اور سیاسی طور پہ احتجاج بھی کریں گے اور اپنی ملیٹنٹ جو ان کی فریڈم جو اسٹرگل ہے ملیٹریلی اس کو بھی وہ جاری رکھیں گے. 1962 میں پاکستان کو ایک چانس ملا تھا جو ہم نے مس کیا، ٹھیک ہے، جب سائنو انڈیا وار ہوئی تھی. میرا خیال میں ہمیں چائنا کے ساتھ تھوڑا بہت اس پہ کولیبوریٹ کرنا چاہیے. اگر کوئی موقع ہے تو کوئی حد نہیں ہے کہ ہم بھی لائن آف کنٹرول پار کر کے کوئی 5-6 کلومیٹر یا 10-15 کلومیٹر آگے چلے جائیں. تھوڑا سا ہمیں بلکہ اس کے تھوڑا ہمیں کام کرنا پڑے گا کیونکہ اس وقت سچویشن پاکستان کی ٹھیک نہیں ہے. آئی ایگری، چاہے افغانستان کی طرف ہم لیکن ہمیں طالبان کے ساتھ تھوڑی سی بات کر کے اپنا یہ ویسٹرن بارڈر جو ہے اس کو تھوڑا اگر ہم سیکیور کر لیں تو اب ہمیں ادھر یا ادھر والی بات کرنی پڑے گی. تو پھر اس مہم کے نتائج کیا ہوں گے؟ نتائج جو بھی نکلیں گے پھر دیکھی جائے گی. ابھی مطلب جب ہم نے اگر ہم مسلمان اپنے آپ کو کہتے ہیں اور اس وقت مسلمان جو ہے کشمیری بیچارہ ظلم میں گھرا ہوا ہے اور آپ کو کوئی صورتحال نظر نہیں آ رہی اور آپ کو یہ بھی لگ رہا ہے کہ بھارت اپنے چلاکیوں سے وہ ساری صورتحال کو اس نے قابو میں کر لیا ہے. بلکہ DGISPR کا بیان بھی آ چکا ہے کہ پاکستان میں جارحیت دکھانے کا سٹیج تیار کر رہا ہے. تو ابھی ہمیں خود اب اسٹیج تیار کر لینا چاہیے اور بھارت کو 2 فرنٹ سچویشن میں لے آنا چاہیے میرے حساب سے. تھوڑا بہت ہمیں اس پہ کچھ سوچ بچار کرنے کے بعد اور چائنا کے ساتھ کنسلٹ کرنے کے بعد ایک 2 فرنٹ سچویشن بھارت کے لیے کریٹ کرنی چاہیے میرے حساب سے. اگر ہم واقعی چاہتے ہیں کہ کشمیر کو آزادی ملے، ان کا حق خود ارادیت ملے. اگر ہم نہیں چاہتے تو پھر پریشر ایک اس وقت ہمارے پاس ہے موقع کہ ہم چائنا کے ساتھ بات چیت کر کے بھارت پہ پریشر بلڈ کریں. اور اگر ہم ابھی یہ موقع ہم نے گنوا دیا تو پھر پتہ نہیں یہ موقع کب ملے گا. اس وقت تک مقبوضہ جموں اور کشمیر تک کیا ہوتا ہے وی ڈو ناٹ نو. لیکن میرے حساب سے ہماری سفارتکاری چونکہ بری طرح ناکام ہو چکی ہے، گو کہ ابھی بھی بہت کچھ ہو سکتا ہے لیکن ہم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. تو اس لیے اب اور جو کشمیریوں کے حالات ہیں اس وقت مقبوضہ کشمیر میں اس کو دیکھ کر اور جو بھارت کے لانگ ٹرم عزائم ہیں گلگت بلتستان کو لے کر اور آزاد جموں اور کشمیر کو لے کر، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اب 2 فرنٹ سچویشن بھارت کے لیے کریٹ کر ہی ڈالیں. تو یہ ہمارے لیے ایک واضح اسٹیپ لے لیں، اندر چلے جائیں، LOC کو کراس کر لیں. ٹھیک ہے، دیکھی جائے گی. اب ہم ایسی کرونا وائرس کی زد میں ہیں تو ایک زد اور صحیح ہم بھارت کے ساتھ نپٹ لیں گے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنا جذبہ دیا ہوا ہے، ہم سب خود سرحدوں پہ پہنچ جائیں گے انشاءاللہ. تو یہ قوم بننے کے لیے شہید ہونے کے لیے تیار ہے اگر حکومت تھوڑا سا دم دکھائے اور کولیبوریشن کے ساتھ. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ناٹ یونیلیٹرلی بٹ ان کنسلٹیشن ود چائنا، کہ چائنا کے کیا عزائم ہے، چائنا کس حد تک جائے گا جب تک ان سے کیونکہ کل ٹاکس ہو رہی ہیں. آپ دیکھیں گے کہ چائنا اپنے ٹرمز پہ اس کشیدگی کو ختم کرتا ہے یا بھارت کی جو ہاتھ جوڑ کے ہے نا ایک ان کی رسم کے بس جب
ہمیں تو دھمکیاں دیتے رہتے ہیں نا، لیکن چائنا کے ساتھ وہ بھیگی بلی بن جاتے ہیں، اندر دکھا دیتے ہیں. تو ہمیں تو دھمکیاں دیتے رہتے ہیں، باقی ہمسایوں کو بھی دھمکیاں دیتے رہتے ہیں، لیکن جب وقت آتا ہے چین کے ساتھ تو پھر درخواستیں کرتے پھرتے ہیں، کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے کہ یار معاف کر دیں فی الحال. کیونکہ نفسیاتی طور پہ جیسے میں نے لاسٹ ٹائم بھی کہا تھا، چین سے بڑے ہی مروب ہیں اور ان کے خلاف ٹکر نہیں لے سکتے. ہاں ویسے بھی 800-900 سال ہم نے بھی ان پہ حکومت کی ہے، تو وقت آ گیا ہے کہ دوبارہ ایک اور ایکشن ہو جائے. اور یہ بات سیریسلی کہہ رہا ہوں، مذاق کے طور پہ نہیں کہہ رہا، کیونکہ اب وقت آ گیا. اگر کشمیر کو آپ نے واقعی کا حق دلانا ہے تو اس کے علاوہ اور کوئی چارہ